السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, پنجاب میں تحریک انصاف یہ کیسی تبدیلی لے کر آئی ہے کہ جنہوں نے ووٹ دیا ہے ان کو مہنگی بجلی نے اور گیس نے ستایا ہوا ہے, جبکہ جو ووٹ لینے والے ہیں وہ اپنی مراد میں اضافے پر تلے ہوئے ہیں. اس پر آج پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے. دوسرے حصے میں بات کریں گے کل جو نیوزی لینڈ کرائسٹ چرچ میں جو 2 مساجد پر دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا, اس نے مغرب کا دوغلا معیار سب کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے. امن پسندی کی آڑ میں ملکوں کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے والوں کو اب اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا. اس پر پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے, لیکن پہلے بات ہوگی تبدیلی کے دعووں اور اس کی عملی شکل کی. ناظرین, وزیراعظم عمران خان نے قوم سے جب پہلا خطاب کیا تھا, آپ کو بھی یاد ہے, ہمیں بھی یاد ہے, اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ملکی معاشی حالت کے پیش نظر کفایت شعاری مہم چلائی جائے گی, جس میں گاڑیاں بیچنے کا اعلان کیا گیا. پھر وزیراعظم ہاؤس کے ملازمین کی تعداد کو کم کرنے کا کہا گیا. یہ اقدامات شامل تھے. حتیٰ کہ کفایت شعاری کے نام پر وزیراعظم ہاؤس کی جو بھینسیں تھیں ان تک کو فروغ کیا گیا. کفایت شعاری مہم سے خزانہ متاثر ہوا یا نہیں ہوا, لیکن عوام بہت متاثر ہوئے. لیکن عمران خان کی کفایت شعاری مہم کے پنجاب حکومت نے رواں ہفتے جو اراکین اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ ہے, اس کے بل نے اس کفایت شعاری جو مہم تھی اس کے پرخچے اڑا دیے. عمران خان نے اس پر اظہار ناراضی کیا تو بل میں پھر معمولی سی ترمیم کی گئی. پھر واپس اس بل کو گورنر صاحب کے پاس بھیجوا دیا گیا, جس میں سابق وزراء اعلیٰ کے لیے جو مراد دی گئی تھیں وہ ختم کی اور اسپیکر کی تنخواہ میں 25,000 کمی کی گئی. لیکن جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں اور اراکین اسمبلی, ان کی تنخواہوں اور مراد میں ابھی بھی اپنی جگہ پر جو اضافہ کیا گیا تھا وہ موجود ہے. سوال یہ ہے کہ یہ معمولی تبدیلی اب عمران خان کے لیے قابل قبول ہے؟ ابھی تک وفاقی حکومت کا اس کے اوپر کوئی رد عمل کیوں نہیں آیا؟ کیا سمجھ لیا جائے کہ یہ جو ترمیمی تبدیلی کی گئی ہے عمران خان کی منشا کے مطابق ہوئی ہے؟ اور اس ترمیم کے بعد عمران خان نے جو پنجاب حکومت سے ڈس اپوائنٹمنٹ کا ایک اظہار کیا تھا اپنی ٹویٹ میں, کیا وہ ڈس اپوائنٹمنٹ ختم ہو گئی ہے؟ کیا عمران خان کو ان کے اپنے ہی لوگ یہ سمجھا جائے کہ فیصلے کرنے سے پہلے اعتماد میں نہیں لیتے ہیں؟ جبکہ عام سوال یہ ہے کہ عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر اقتدار میں آنے والے جو لوگ ہیں, کیا یہ عمران خان کی اپنے لیڈر کی پالیسی کو سمجھے نہیں ہیں یا سمجھنا نہیں چاہتے ہیں؟ اس پر پروگرام کے ہم پہلے حصے میں بات کرنے جا رہے ہیں. ظفر ہلالی صاحب ہیں, وزیر برائے انڈسٹریز میاں اسلم اقبال صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, نون لیگ کے رہنما خرم دستگیر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. میرے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. میاں اسلم اقبال صاحب, میں آپ سے شروع کرتی ہوں. جو پچھلے 4-5 دن سے جو بھوچال آیا ہوا ہے, میڈیا میں بھی بڑا ڈسکس ہو رہا ہے کہ عوام کن حالات میں گزارا کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو اپنی تنخواہوں میں اضافے کی پڑی ہوئی ہے. ایک واضح فرق نظر آ رہا ہے تحریک انصاف وفاق سے اور پنجاب کے جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں اراکین, ایک واضح سوچ میں فرق نظر آ رہا ہے. کیا یہ سمجھا جائے کہ جو پنجاب کے اراکین ہیں اپنے لیڈر کے مائنڈ سیٹ کو سمجھ نہیں پائے, یا جانتے نہیں ہیں, یا وہ اپنا مینیفیسٹو بھول گئے, یا یہ بھول گئے کہ ہم کفایت شعاری کی مہم لے کر چلے گئے تھے, یا یہ بھول گئے کہ ہم تو قرضے لے کر ملک چلا رہے ہیں, یا یہ بھول گئے تھے کہ ہم نے تو گاڑیاں تک بھی جو تھیں وہ نیلام کر دی تھیں؟ یہ ہو کیا رہا ہے کہ کیا یہ سب کچھ بجٹ میں نہیں ہو سکتا تھا جس طریقے سے فواد چودھری صاحب نے بھی کیا, کہ اتنی جلدی کیا تھی؟ 2-3 مہینوں میں ایسی کیا آفت آ جانی تھی, قیامت آ جانی تھی, بجٹ تک کا انتظار کر لیتے آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاذیب, آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں, سیلری چاہے 3 مہینے بعد بڑھنی ہے یا وقت سے اب بڑھ گئی ہے, بات تو ایک ہی ہے. دیکھیں, میں جب اپوزیشن میں رہا ہوں پیچھے 2023 کے اسمبلی کے اندر بھی, تو اس وقت بھی سیلری بڑھانے کی بات ہوئی تو اپوزیشن کی طرف سے میں نے اس وقت بھی کہا کہ سیلریاں نہیں بڑھائی جانی چاہیے, اور اب بھی میں اس کا موقف کو ہی میں ٹو کرتا ہوں کہ سیلری کو نہیں بڑھانا چاہیے. اچھا, آپ اس حق میں ہیں؟ اس کا مطلب آپ کا مائنڈ سیٹ آپ کے لیڈر سے ملتا ہے؟ میں بالکل, دیکھیں, نہ چیف منسٹر کی اور نہ منسٹرز کی, ان کی نہ ایڈوائزر کی, ان کی سیلری نہیں بڑھنی چاہیے. اس کی کئی وجوہات ہیں. وجوہات یہ ہیں کہ ابھی میرا صوبہ اس قابل نہیں ہے. ابھی میرا صوبہ 1500 ارب روپے کا پچھلے دور میں جو مقروض آ رہا ہے, ابھی تو ہم کوئی سلسلے کر لیں تو وہ بہت بڑی بات ہوگی. رہی ایم پی اے کی سیلری کی بات یا دوسرے جو میرے پارٹی کے لیڈرز کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو اسمبلی کا جو بجٹ نیا بجٹ آنا تھا اس میں دیکھا جا سکتا تھا, لیکن اتنا اضافہ نہیں کہ جس سے ساری ایکویشن امبیلنس ہو جائے. میں تو اس حق میں ہوں کہ دیکھیں, کچھ ایم پی ایس, ہاں یہ بھی ایک
حقیقت ہے کہ آپ کے دور دراز کے علاقوں سے کچھ ایم پی ایز ایسے صاحبان بھی ہیں جو آتے ہیں جن کے پاس لاہور میں ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. 4,000 روپیہ یا 4,500 روپیہ پر ڈے اسمبلی کا الاؤنس ملتا ہے جس دن سیشن ہوتا ہے. اچھا. تو آپ خود سوچ لیں کہ اگر ایک بندہ گھر سے نکلے گا ڈیرہ غازی خان سے یا دور دراز کے علاقے سے لاہور میں آئے گا, لاہور میں آ کے اس نے رہنا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, سارا کچھ کرنا ہے, تو اتنے پیسے میں کیا وہ کر سکتا ہے؟ ایک بات یہ. دوسرا ورژن ہے میرا ان لوگوں کے لیے جو اس سوال کا جواب بھی میں آپ کو دیتی ہوں اور آپ سے میں سوال بھی پوچھتی ہوں. بات یہ ہے میاں اسلم اقبال صاحب, ہمارے ملک کا جو الیکشن سسٹم ہے نا وہ تھوڑا سا مختلف ہے. وہ اس طریقے سے کہ یہاں پر غریب تو کیا جو مڈل کلاس ہے نا وہ بھی الیکشن نہیں لڑ سکتی ہے. جب تک آپ کی جیب میں, آپ کے بینک اکاؤنٹس میں کروڑوں اربوں روپے نہیں ہیں, آپ پاکستان کا الیکشن نہیں لڑ سکتے. تو میرا سوال یہ ہے جو لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں جی بہت سے ایم پی ایز ایسے ہیں جن کا گزارا نہیں ہو سکتا, ان کے لیے بڑھنا چاہیے, تو کیا وہ ان تنخواہوں کے محتاج بیٹھے ہوئے کہ تنخواہیں بڑھیں گی تو ان کا جو ہے نا وہ گزارا ہوگا؟ اور سب سے بڑی بات وہ اپوزیشن جو پچھلے 7 مہینوں میں کوئی قانون سازی میں انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا, کوئی ایک قانون پاس نہیں ہوا, ہمیں حیرانگی اس بات کی ہے کہ اس مسئلے پہ اکٹھے کیسے ہو گئے ہیں. اب میری عرض سنیے, دیکھیں میری تو پارٹی میں کم از کم ایسے بندے ضرور ہیں جن کو ٹکٹ ملی ہے جن کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے نہیں ہے, لاکھوں بھی نہیں ہے. میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں, میرے پاس, میری عرض سن لیجئے گا, میں ایسے کئی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. ایک بات یہ ہوئی, میں نے آپ کو کیٹیگوریکلی کہا ہے, میں سیلری بڑھانے کے حق میں تو اس دن اسمبلی میں نہیں گیا, اسمبلی کے اندر نہیں گیا کہ اسمبلی کا جو بل ہے وہ سیلری کے اوپر آنا ہے تو میں نے اس کا حصہ ہی نہیں بننا. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, میں ویسے نہیں کہہ رہا, لیکن میرے لیڈر ایز اے پروٹیسٹ نہیں گئے آپ, اس چیز کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے تھے؟ فیل نہیں نہ کر رہا تھا. دیکھیں جب یہ بل آنے سے پہلے, ایک دن پہلے, جب آپ کو پتا ہے اسمبلی میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر جو ہمارے صحافی حضرات ہوتے ہیں وہ انٹرویو کرتے ہیں, ہمارا سارٹ کرتے ہیں, تو ہم مجھ سے وہ نکلوا کے سن لیں. میں نے کہا I'm sorry, میں اس حق میں نہیں ہوں, میں اس حق میں نہیں ہوں کہ سیلریاں اس موقع پہ بڑھائی جائیں. ہاں ایک وقت آئے جب آپ دیکھیں میرے صوبے کی اکانومی بڑی اچھی ہو گئی ہے, ٹھیک ہو گئی ہے, اب وہ قرضے جو پچھلی گورنمنٹ نے اتنے لیے ہیں ہم کچھ اتارنے میں کامیاب ہو گئے ہیں, پھر اس طرف جائیں. پھر ہم کہتے ہیں جہاں تک آپ نے بات فرمائی ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کا اکٹھا ہونا, ویسے یہ بل جو ہے پرائیویٹ ممبر ڈے کے اوپر یہ انٹروڈیوس بھی اپوزیشن کی طرف سے ہی کروایا گیا تھا. اپوزیشن کے ممبرز نے کیا, اپوزیشن کے ممبر نے کیا, اور اس میں گورنمنٹ بھی شامل ہوگی. گورنمنٹ کے اسمبلی دیکھیں تھوڑا سا گورنمنٹ کی سوچ کو, اسمبلی کی جو سینس ہے اس سے تھوڑا سا خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. خرم دستگیر صاحب, کیا یہ میرا سوال جائز نہیں ہے کہ ایک ایسے معاملے پر اپوزیشن اور حکومت اکٹھا ہو جاتی ہے جس میں ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے, اپنی جیبوں میں پیسے جانے ہوتے ہیں, لیکن کوئی ایسی قانون سازی پچھلے 7 مہینوں میں ہم نے دیکھی نہیں جو عوام کے مفاد میں ہو, تب اپوزیشن بن کر دکھاتی ہے. حکومت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایوان میں آپ کو اکثریت حاصل ہے, لہٰذا ذمہ داری ہر کسی بھی بل کو پاس کرنے کی وہ حکومت کو اٹھانی پڑے گی. میاں اسلم صاحب نے ایک جو ہے اپنی طرف سے ایبسٹین کیا, لیکن اس کے باوجود اگر کابینہ کی جو کلیکٹیو رسپانسبلٹی کا اصول ہے ان کو بھی اس کی ذمہ داری اتنی اٹھانی پڑے گی جتنی کسی اور رکن کو. تو یہ کہہ دینا کہ جی یہ ہمارا جو ہے وہ ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے, اور وہ کہہ رہے میں تو ایز اے پروٹیسٹ گیا ہی نہیں, میں اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتا تھا, میں اس دن جس دن بل پیش ہوا میں جی ان کی ذاتی رائے اپنی جگہ پر موجود ہے, مستحسن ہے, لیکن یہ ذمہ دار یہ بھی ہیں جتنا کوئی اور شخص ہے, کیونکہ بل آخر جو کوئی بل جو پاس ہوتا ہے اسمبلی سے وہ حکومت کی منشا کے بغیر نہیں ہو سکتا, اور اس بل کی جو پروسیسنگ تھی وہ 24 گھنٹے کے اندر وہ قائمہ کمیٹی میں بھی سے نکل گیا. اگر کہیں نہ کہیں تو حکومت میں نے اس کے لیے وہ تمام پروسیجرز جو ہیں اپنی میجورٹی استعمال کرتے ہوئے پورے کیے تو وہ بل آیا نا. آخری بات یہ ہے کہ اس سے قطع نظر کہ حکومت جو ہے اس نے یہ بل پاس کیا, سوچنا یہاں چاہیے تھا کہ اس پنجاب میں جہاں اس مالی سال میں ترقیاتی کام صفر ہے,
سہولیات لوگوں کو شہریوں کو دینے کا کام صفر ہے. جہاں جو ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ہسپتالوں میں جو ٹیسٹ ہیں وہ مہنگے کیے جا رہے ہیں, ہسپتالوں کی سروسز کے اوپر جو ہے وہ نئی جو ہے وہ ٹیکسز اور فیس لگائی جا رہی ہیں, ہسپتالوں میں ادویات موجود نہیں ہیں, لیکن ایم پی ایس کو دینے کے لیے پیسے ہیں. یہ آپ کے ناظرین کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہی حکومت پنجاب ہے. نون لیگ کے ایم پی ایس کو پروٹیسٹ کر دینا چاہیے تھا. بھائی آپ لوگ اپنے صوبے کی حالت تو دیکھیں, ہم نہیں مانتے اس کو, ہمیں نہیں چاہیے, آپ پہلے صوبے کی حالت ٹھیک کریں. جی میں مکمل کر لوں. یہ وہ پنجاب حکومت ہے جس نے نہ صرف یہ تنخواہیں بڑھانے کا بل پاس کیا ہے بلکہ اپنے تمام ایم پی ایس کو 23 ارب روپے کی لاگت سے 10 کروڑ روپے کے ترقیاتی فنڈ بھی دیے ہیں. دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں, ترقیاتی فنڈ دینے کے پیسے ہیں. سڑکیں ریپیئر کرنے کے پیسے نہیں ہیں, ایم پی ایس کو جو ہے ترقیاتی فنڈ دینے کے پیسے ہیں. اور یہی کام جو ہے وفاقی حکومت نے وہاں کیا کہ سی پیک کے 24 ارب روپے نکال کر جو ہے وہ اپنے ایم این ایس کو دے دیے. اور یہ بھی میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہ یہ پی ٹی آئی کی کوئی نئی پالیسی نہیں ہے. پی ٹی آئی جب خیبر پختونخوا میں وہاں حکومت تھی ان کی, وہاں انہوں نے تنخواہیں بڑھائیں. دوبارہ بھی جب حکومت ملی ہے, یہ کسی نے نوٹ نہیں کیا میڈیا نے, کہ انہوں نے اس دور میں بھی پچھلے 7 ماہ میں بھی خیبر پختونخوا اسمبلی نے ایک دفعہ پھر اپنی تنخواہیں اور مراد بڑھائی ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کی ان کی گفتگو جیسی بھی تھی, لیکن اصل پالیسی یہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں 2 دفعہ تنخواہیں بڑھ چکی ہیں اور اب پنجاب بھی اس میں شامل ہو گیا ہے. تو ان کے عمل میں اور ان کے کال میں بہت بڑا تضاد ہے جو اب کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ سی پیک کے لیے پیسے نہیں ہیں لیکن ایم این ایس کو دینے کے لیے پیسے ہیں. لالی صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا الیکشن سسٹم ایسا ہے کہ غریب بھی یہاں پر الیکشن لڑتا ہے تو اس کو ضرورت ہے تنخواہوں کی, پیسے بڑھ جائیں تو پھر ایک جسٹیفائی نظر آتی ہے, جسٹیفائی ہوتا ہے کہ غریب ایم پی ایس بھی ہیں, نارمل گھرانوں کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں ہمارے سسٹم میں. آپ کو لگتا ہے کہ جو موجودہ ہمارا سسٹم ہے اس میں ہمارے جو ایم پی ایس ہیں وہ تنخواہوں کے محتاج ہیں؟ دیکھیے, یہ ہم لوگوں کو سوچنا کہ یہ انکریز جسٹیفائیڈ ہے کہ نہیں, جیسے میرے دوستوں نے پہلے کہا ہے, یہ ایک معاف کریے الگ بات ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ اور عمران خان صاحب نے آتے وقت کیا کہا تھا. آتے وقت عمران صاحب نے مرغیاں اور کبوتریں اور گائیں اور بھینس اور ہر چیز دیا گاڑی سمیت کہ بھائی میں پیسے بچاؤں گا. اپنے پیکس اور الاؤنسز کو کہا مجھے نہیں چاہیے. بڑی غنیمت تھی کہ انہوں نے تنخواہ لے لیا, شاید کہنے لگے یہ گھر بھی نہیں چاہیے. ہم سب سوچنے لگے یہ ابھی جا کے تمبو میں رہیں گے, پتہ نہیں کدھر رہیں گے. مگر امپریشن تو بڑا زبردست تھا کہ اس آدمی نے تو کمال کر دیا ہے, ہر چیز بیچ باچ کے آسٹیرٹی پہ آ گیا ہے. اور پھر پتہ چلا کہ 5 منٹ کے اندر چیف منسٹر پنجاب نے تو شاہخانہ ہی خالی کر دیا ہے اپنے several 100% سیلری انکریسز پہ اور پرکس پہ, اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کیا ہے. پھر جب شور مچ گئی تو پتہ چلا کہ انہوں نے کچھ, جیسے آپ نے ایکسپلین کیا, گھر واپس کر دیا, تنخواہ نہیں واپس کیا, انکریس آف پے نہیں واپس کیا. نا ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہمیں تو کہا گیا تھا کہ بزدار صاحب جو ہیں وہ بڑے نووس ہیں, ان کو پالیٹکس کے بارے میں کچھ نہیں آتا, مگر عمران صاحب نے کہا نہیں یہ ایکچولی پوٹینشیل ایک وسیم اکرم ہے میرے ٹیم کے لیے, اور اس کے بغیر تو میں رہ بھی نہیں سکتا ہوں. اب ہم نے دیکھ لیا کہ ایکچولی کہ یہ نہیں کہ ان کے پاس ہی از ناٹ اے ویل ریڈ مین اور ایکسپیرینس نہیں ہے, اس کے پاس تو مانے ایسے اگر دوست اور ورکرز ان کے عمران خان کے ساتھ ہو تو دشمن کی ضرورت کیا ہے بھائی. دوسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہوا کیوں, یہ اس لیے ہوا نا کہ عمران صاحب خان صاحب شاید پیڑ بونے گئے تھے یا پتہ نہیں کیا گہنے گئے تھے کہ وہ پنجاب اسمبلی کے لیجسلیٹو ایجنڈا پہ ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہونے والا ہے. مانے ایک بل آ رہا ہے پنجاب اسمبلی کے آگے, آپ aren't you keeping yourself abreast, آپ کا سٹاف ورک نہیں ہو رہا ہے, آپ کے سامنے نہیں آ سکتا ہے, نمبر 1. دوسری بات ہے انہوں نے کیا کہا, کہنے لگا جب واپس پراسپیرٹی ریٹرنز ٹو پاکستان, واہ
भाई प्रॉस्पेरिटी आई कब थी पाकिस्तान को कि ये वो वापस प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी? हम कब अमीर मुल्क थे? हम हर वक्त डूबे हुए हैं पॉवर्टी में। कौन सी प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं वो जो विल रिटर्न माने वापस आएगा? आई एम सॉरी, ये इससे महसूस होता है कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन, इनका स्टाफ वर्क, इनकी लीडरशिप पार्टी की और इनके वर्कर्स जो हैं सही, ठीक है। जीरो। मियां असलम इकबाल साहब, दुख और अफसोस सिर्फ इस बात का है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा बुज़दार साहब को डिफेंड किया। सुन तो लें, इतनी तारीफें करते थे कि खुद वो तनकीद का निशाना बन जाते थे। अब प्राइम मिनिस्टर साहब की इसको हम मासूमियत कहें या उनकी लाइल्मी कहें कि उनको प्राइम मिनिस्टर साहब को पता ही नहीं चलता कि बुज़दार साहब कब डीजी खान में अपने बहनोई को सीएम कंप्लेंट सेल का इंचार्ज भी लगा देते हैं, उनको नहीं पता चलता। डीजी खान में अपनों को नवाजना शुरू कर देते हैं, उनको नहीं पता चलता। वो इस बिल की मंजूरी दे देते हैं, उनको नहीं पता चलता। उन्होंने तो बड़ा अंधा एतमाद किया था बुज़दार साहब पे। अच्छा, दो बातें होगी आपकी। एक मैं थोड़ा सा खुरम दस्तगीर साहब ने जो बात की है, मैं उस पर थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा, देखें अभी उन्होंने फरमाया कि दवाई महंगी होगी, टेस्ट महंगे हो गए। अब मुझे बताएं कि इस हॉस्पिटल में कौन सा टेस्ट महंगा हुआ है, ये तो मुझे ज़रा थोड़ा सा बता दें। एक बात। दूसरी बात है, मैं इनसे अर्ज़ करूँगा कि आप फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, क्या आपने कभी सूबे को इस लिहाज से देखा है कि आपकी पिछली गवर्नमेंट में जो आपकी 10 साल इस सूबे में रही है, आप कितना मकरूज करके गए हैं पंजाब गवर्नमेंट को? आपने 1500 अरब रुपए का मेरे सूबे को मकरूज करके गए हैं। जब मैं कभी पहले मिनिस्टर हुआ करता था, 100 अरब रुपया मेरा सूबा सरप्लस था। ये रिकॉर्ड की बात है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा। पहले तो आप ये बता दें कि 1500 अरब गया किधर है। अब फिर दूसरी बात, आप ये फरमा रहे हैं कि जनाब इन्हें 10-10 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। भाई, आपने जो स्कीमें शुरू की थी वो ऑन गोइंग स्कीमों के लिए जा रहा है। अगर आप कहते हैं तो सुबह मैं चीफ मिनिस्टर को कहता हूं उनको जारी ना करें और उनको बंद कर दें। आपने तो आने वाले 5 साल का बजट भी खैर से सारा एग्जॉस्ट करके गए हुए हैं डेवलपमेंट के ऊपर। वो आपकी जो ऑन गोइंग स्कीमें हैं उनके लिए पैसे जारी हो रहे हैं, ये उसका जवाब है। अगली बात, आप फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि 2013 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जारी थी और आप तशरीफ ला रहे थे, तो आपका जो करंट डेफिसिट था वो $2.5 बिलियन था। जब आप गए हैं 2018 के अंदर तो करंट डेफिसिट जो है आपका वो $19 बिलियन हो गया। ट्रेड डेफिसिट आपका $15 बिलियन था। ये बातें जब बिल्कुल आप ठीक आ रहे अपनी थे जगह, और जब लेकिन जो कुछ छोड़ के गए ठीक तो आप करते हैं ना। अब आप इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? शादिया सिर्फ एक सेकंड प्लीज। अच्छा, एक सेकंड। अच्छा, फिर जब आप जा रहे थे तो $30 बिलियन करके गए हैं ट्रेड डेफिसिट। फिर जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां थी उनका जो नुकसान था, पीआईए, रेलवे वगैरह वगैरह, 190 अरब रुपया था। आप छोड़ के गए हैं 500 तो 93 अरब रुपया हो गया। जब आपने टेक ओवर किया था 2013 के अंदर तो 6000 अरब रुपया मकरूज था पाकिस्तान। आप 30,000 रुपया अरब करके 30,000 अरब करके चले गए हैं। अब मुझे ये थोड़ा सा बता दें कि आप सब ने जो भी सिलसिला था, मैं कोई लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, जो आपने कर्जे लिए उतारने किसने हैं? मुझे सिर्फ इतना बता दें, कहां से उतारने हैं ये बता दें। मैं जवाब दे दूं जी, मुझे जवाब दे दें, लेकिन इन चीजों से जो तनख्वाहें बढ़ाने का बिल उससे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मुझे कैसे शाजिया मेरी बात सुनो। नहीं मियां असलम साहब, मुझे हैरानी हो रही है, मुझे लग रहा है कि मैं वजीर हूं और आरा अपोजिशन है। भाई साहब, वजीर आप हैं, जवाब आपने देने हैं। अब आज की जवाब मेरे भाई आपने देने हैं। मेरे आखिरी सवाल का जवाब दे दें मियां असलम इकबाल साहब। ये जो तरमीम हुई है, क्या प्राइम मिनिस्टर साहब के इल्म में है? अब वो उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है या अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब यही चाहते हैं कि आप इस बिल को वापस करें, लेकिन अरकान असम्बली तो बस देते हैं कि तनख्वाहों में इजाफे का जो बिल है ये हम वापस नहीं करेंगे। अब ये चीज नॉलेज में है प्राइम मिनिस्टर साहब के? देखिए, गुजारिश ये है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी कंसेंट दे दी कि ये तमाम बिल जो है सैलरी का बिल ये वापस होना चाहिए। नंबर एक बात, चाहे वो चीफ मिनिस्टर की सैलरी है, चाहे किसी मिनिस्टर की सैलरी है, चाहे किसी एमपीए की सैलरी है, एक बात।
لہٰذا جو میرے پرائم منسٹر نے بات کی ہے میں اس بات کو دہرا رہا ہوں. اسمبلی کے آپ اندر اس یہ بات چیز کے واپس ساتھ ہونی کھڑے چاہیے. ہیں، لیکن جو اور باقی ماشاءاللہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں، اراکین اسمبلی ہیں، جو سی ایم پنجاب ہیں، پھر ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بھی اپنے لیڈر کے پیچھے چلیں، اپنے لیڈر کی ہدایت کے مطابق چلیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان سے انحراف کر رہے ہیں اور لیڈر کی پالیسی سے وہ اختلاف کرتے ہیں. بالکل انحراف کوئی نہیں کرے گا، کوئی اس سے انحراف نہیں کرے گا. پھر یہ خبر آ جانی چاہیے کہ بل واپس ہو گیا. انشاءاللہ تعالی وہ واپس ہوگا. چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اسمبلی کا اجلاس آئے گا، آپ کو پتہ چلے گا. گورنر صاحب کو منع کیا گیا. ٹھیک ہے، لیکن میرے سیگمنٹ کا جو وقت ہے یہ مجھے ختم کرنا ہے، مجھے اپنے پروگرام کے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھنا ہے. بہت شکریہ خورگیر صاحب آپ کا، میاں اسلم اقبال صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین، 9/11 کے بعد سے امن پسندی کے نام پر دنیا کے مسلم ممالک میں تباہی پھیلانے والے مغربی ممالک کا اپنے گھر کی صفائی کا وقت آ گیا ہے. نیوزی لینڈ میں ہونے والی دہشت گردی کے حملے نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، جبکہ اس سے مغرب کا ایک دوغلا رویہ ایک بار پھر سے پوری دنیا کے سامنے آیا ہے، ہم سب کے سامنے آیا ہے. دہشت گردی کے اس واقعے کو مغربی دنیا ذہنی مریض اور پاگل پن قرار دے رہی ہے. لیکن یہ آخر کیسا ذہنی مریض تھا جس میں مریض کو سب معلوم ہے کہ یہ مسلمانوں کی مسجد ہے، یہاں جمعے کا وقت ہے، لوگ زیادہ ہوں گے، رش زیادہ ہوگا، اس لیے یہاں پر جایا جائے. یہ کیسا ذہنی مریض تھا کہ اسے پتا تھا کہ جدید اسلحے کو استعمال کیسے کرنا ہے. یہ کیسا ذہنی مریض تھا جس کو پتا ہے کہ کیمرہ سر پر کس طرح لگا کر ویڈیو کو لائیو کیسے چلانا ہے، اس کے پھر اثرات کیا ہوں گے، اس کو سب کچھ پتا تھا. تو پھر یہ ذہنی مریض دنیا اس کو کیوں کہہ رہی ہے؟ مغرب میں مسلمانوں کے خلاف سرعام نفرت کے اظہار کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، بہت سے ایسے واقعات پہلے ہو چکے ہیں. اگر اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو یہ جان کر آپ سب لوگ حیران ہو جائیں گے کہ جرمنی میں سال 2017 میں 73 مساجد پر حملہ کیا گیا. برطانیہ میں 2013 سے 2017 تک 167 مساجد کو نشانہ بنایا گیا. امریکہ میں پچھلے 5 سالوں میں 10 سے زائد مساجد پر حملے ہوئے، جبکہ فرانس نے 2019 میں 7 اور 2016 میں 20 مساجد کو بند ہی کر دیا. یہ ہے وہ شیشہ جو مسلمانوں کو نہیں دکھایا جاتا. سوال یہ ہے کہ یورپ میں مسلمانوں کے خلاف بڑھتی ہوئی کارروائیوں کی واحد وجہ کیا صرف اسلام فوبیا ہی ہے؟ کیا مغرب کو اپنے اخلاقی اقدار کو بہتر کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ سب کچھ کر کے بھی امن پسند اور مسلمان کچھ نہ بھی کر کے دہشت گرد. یہ دوغلا معیار آخر کب تک چلے گا؟ یہ میرے پروگرام کا آج کا دوسرا ٹاپک ہے. مجھے امریکہ سے رضا رومی صاحب جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ رضا آپ کا. اور مجھے لاہور اسٹوڈیوز میں سائیکالوجسٹ جوائن کری ہیں ڈاکٹر امرین. بہت شکریہ آپ کا. اس پر بات کریں گے کہ جو اس کے سائیکولوجیکلی یہ لوگوں کی نفسیات کیا ہوتی ہے جو اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. ہلالی صاحب تو ہیں ہی اس پر. ہلالی صاحب میں آپ سے شروع کرتی ہوں. ہلالی صاحب، کل اس واقعے نے جیسے میں نے پہلے کہا پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. اس کے ساتھ ساتھ مغربی دنیا کا ایک جو دورہ معیار تھا وہ ایک بار پھر سے دنیا کے سامنے آیا. حملہ آور گورا تھا، سیاہ فام، اسے دہشت گردی کی بجائے اسے ذاتی فیل قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ اس کی گن کے اوپر جو مواد لکھا ہوا تھا اسے صاف لگ رہا تھا، واضح تھا ایک چیز کہ وہ کتنا اسلام مخالف اور مسلمان مخالف ہے. بہت کم ممالک ہیں جنہوں نے اسے دہشت گردی کہا ہے، سب نے ذاتی فیل یا اس کو ذہنی مریض قرار دیا ہے. یہ سب کیا ہے؟ شادیہ، بات اصل یہ ہے کہ امریکہ میں امریکن سیکیورٹی ایجنسیز، آپ حیران ہوں گے سن کے کہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا خطرہ امریکہ کو، خود امریکہ کے اندر کس سے ہے؟ وہ ہے وائٹ سپریمیسسٹ. دوسری بات، یہ جو لوگ ہیں یہ کون ہیں؟ ان کے لیڈرز اور ان کے رول ماڈلز. مثال کے طور پہ اس آدمی جو پکڑا گیا ہے نیوزی لینڈ میں، یہ اس کے ہیروز کون تھے؟ ایک تو وہ ہیرو تھا وہ بریوک ناروے کا جو 77 لوگوں کو 2011 میں مار لیا. ایک اور تھا وہ کویبیک میں 2018 میں باسو سیٹا، وہ کوئی 7-8 لوگوں کو مار لیا. اور کچھ ہسٹوریکل ہیروز ہیں وہ لوگ جو لپینٹو کے بیٹل میں ترکوں کے ساتھ لڑے ہیں، جو وینا 1683 میں ترکوں کو شکست دی، وہ سب بھول جائیں. مگر آج کل ان کے لیڈرز کون ہیں؟ آپ حیران ہوں گے.
हंगरी में जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है वो उसका इन लोगों का है। इटली में जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो ऐसे हैं, ऑस्ट्रेलिया में तो है ही है। और ये इधर मैं नहीं रुकना चाहता, और मैं आपको बताता हूं, रिपब्लिकन कांग्रेसमैन, ये रजा रूमी बेहतर बताएंगे, स्टीवन किंग, वो भी एक व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट है। और सबसे बड़ा व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट, माफ करिए, वो है डोनाल्ड ट्रंप। शाहजी बस एक ही चीज रह गया है कहने के लिए इस पे, कि मैं कहूं कि अगर आप व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट के जगह पे हिंदुत्व लगा दें तो ये जो इन लोग कह रहे हैं ये सब वही है जो मोदी कह रहा है। बिल्कुल सही। रजा, मुसलमानों के रजा, अमेरिका में भी मसाजिद मुसलमान महफूज नहीं हैं, आए दिन वहाँ पर भी बहुत से वाक़यात होते रहते हैं, वहाँ के स्कूल्स में, नाइट क्लब्स में, बड़े इस तरह के वाक़यात हम देखते हैं होते रहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सफ़ेद फाम इंतहा पसंदी बड़ा ख़तरा नहीं है। आप क्या समझते हैं कि इस्लामोफोबिया कितना बड़ा ख़तरा है, ये जो वाइट सुप्रीमेसी है, ये अब कितना बड़ा ख़तरा बन चुका है मगरबी दुनिया के लिए? आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, वहाँ सोच क्या है? जी देखिए, यहाँ पर सोच बड़ी वाज़ेह है। जैसे कि अभी हिलाली साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ पर जो इनकी अपनी सिक्योरिटी के इदारे जो हैं और जो उनकी असेसमेंट्स आ रही है पिछले 2-3 साल से, उसमें वो यही कह रहे हैं कि भाई हमें जो पहले हमने वो वॉर एंड टेरर की और ये वो किया, अब तो सबसे बड़ा खतरा जो अमेरिका की वहदत को, अमेरिका की माशरती जो बैलेंस है उसको, ये सफ़ेद फाम इंतहा पसंदी है जो है उससे है। क्योंकि आप ये देखिए कि इनका जो टारगेट है वो सिर्फ मुसलमान तो हैं ही सो हैं, आपने देखा जैसे कि ये दौनाक वाक़या हुआ, मगर ये यहूदियों के जो इबादत गाहें हैं उन पर भी हमले कर चुके हैं। और पिछले जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं बरसरे इक़्तिदार, उनके ऊपर भी अटैक्स हुए हैं, ना सिर्फ उनकी इबादत गाहों पे अटैक्स हुए हैं बल्कि यहूदी कम्युनिटीज के ऊपर भी हुए हैं। इसी तरह मुसलमानों के आप देखती रहती हैं, मुख्तलिफ औकात में वाक़यात होते हैं कि सड़क पर किसी को रोक लिया, किसी के हिजाब को आग लगाने की कोशिश की, वगैरह वगैरह। तो ये एक बहुत सीरियस मसला बन चुका है। अमेरिका में तो अभी ये ट्रंप की वजह से इसको हवा मिली है, यूरोप में तो ये मसला और भी संगीन और शिद्दत पकड़ चुका है। चाहे वो जर्मनी में तुर्कों के साथ हो रवैया, या यूके में जो आपने अभी आदादोशुमार साइट किए, तो अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये सारे जो लोग हैं जिनको ये दिमागी तौर पर वो कहते हैं कि जी मेंटली अनस्टेबल है वगैरह है, और वो बहुत सारों के प्रोफाइल भी ऐसे होते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे अवामिल हैं। एक तो मसला ये है कि जो दुनिया में ख़ुसूसन मगरबी वर्ल्ड में जो वेल्थ और इनकम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है पिछले 30-40 सालों में। अमेरिका में भी और यूरोप में भी जो वर्किंग क्लास है, जो मजदूर तबका है, उनकी वेजेस में इजाफा नहीं हुआ बल्कि वो स्टैटिक हैं। वो लोग अमेरिका में आज भी वही कमा रहे हैं जो 30 साल पहले कमा रहे थे। उसके बरक्स जो अमीर लोग हैं वो अमीर तरीन हो रहे हैं, और इसका वो सारा गुस्सा निकालते हैं बाहर से आने वाले लोगों के ऊपर, इमिग्रेंट्स के ऊपर। मैं जरा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आकर इस पर भी बात करेंगे कि इमिग्रेशन के खिलाफ अंगेज रुझान जो था, क्या इसका जिम्मेदार हम डोनाल्ड ट्रंप को ना कहें? जब वो सदर बने थे उन्होंने मैक्सिको जो वहाँ के लोग थे उनके खिलाफ क्या क्या पॉलिसीज जो उन्होंने अपनाई, जो ऐलानात किए, क्या डोनाल्ड ट्रंप इसके जिम्मेदार नहीं है? एक छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, ये रुझान क्यों बढ़ रहा है? जर्मनी यूरोप के उन ममालिक में शामिल है जहाँ मसाजिद को सबसे ज़्यादा जो है ना वो हिट किया जाता है, निशाना बनाया जाता है। सिर्फ 2010 की अगर बात करें तो जर्मनी की 27 मसाजिद को निशाना बनाया गया। अभी जो न्यूजीलैंड का ये जो वाक़या है, क्या ये लोग जहनी मरीज़ इनको कहा जा सकता है, जिनको सब है, जिनको अकल है कि हर चीज़ को कैसे प्लान करना है, कैसे आपने आपके पास जो गन है उसको यूज़ करना है? ये इसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कहाँ होती है? शाहजी, इसमें यूजुअली हम इस कैटेगरी को साइकोपैथ्स कैटेगरी में लेकर आते हैं। साइकोपैथिक पर्सनालिटीज़ हम बोलते हैं। साइकोपैथ्स ये कहना कि अगर वो इंटेलिजेंट नहीं होते तो ये लोगों की गलत फहमी है। अच्छा। येस, यूजुअली दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। ये हर तरीके अपनी हर एक्टिविटी को प्रॉपर प्लान करते हैं और फिर को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि आपने ये न्यूजीलैंड का जो कल का पूरा वाकया था, इट वाज होल प्लान्ड इवेंट। अच्छा। कि जुमे के टाइम जब ज़्यादा मुसलमान होंगे, और ये भी पता है कि जुमे के टाइम जो है मोस्टली मुस्लिम्स दे गो टू दी फॉर द जुमा प्रेयर,
اور اس نے سارا اس کو پلان کیا. اس کی آپ گنز دیکھیں, اور گنز کے اوپر بھی اگر آپ سارے وہ ٹیٹوز اور سارا کچھ دیکھیں تو بڑا اچھا ہوم ورک, ریسرچ ورک کیا ہوا تھا. اور جانے سے پہلے ایک بڑی اپنی ٹویٹر پہ پوسٹ شیئر کر کے گیا تھا, شیئر کیا ہے, اور ودن وہ جو 15 منٹس کی ایکٹیویٹی رہی ہے اس دوران پولیس بھی وہاں پر نہیں پہنچ پائی, تو دیٹ مینس کہ ہی واز اوور کانفیڈنٹ. ایک چیز تو یہ ہے. جو دوسرا اس کو جو تھوڑا سا میں نے جو ویڈیوز وغیرہ دیکھی تو وہ نو ڈاؤٹ اگریسو پرسنالٹیز بھی سائیکوپیتھس کی ہوتی ہیں, بیکاز سائیکوپیتھس کی ایک بڑی کلاسیکل سمٹم شازیہ یہ ہے کہ دے سیک پلیئر بائی انفلکٹنگ پین ٹو ادرس. جب وہ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو ان سے خوشی. تو اگر آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہو کہ اس کا صرف مارنا ہی مقصد نہیں تھا, وہ ڈیڈ باڈیز کو بھی فردر شوٹ کر رہا تھا, مرے ہوئے لوگوں کو مار رہا تھا. تو بیسیکلی ہی واز انجوائنگ دیٹ پین. تو نو ڈاؤٹ یہ لوگوں کا کہنا اگر وہ مینٹلی انسٹیبل بھی ہے تو ایون دین اس کا پکڑے جانا بہت ضروری ہے, اس کی سائیکولوجیکل ایگزامینیشن بہت ضروری ہے. ہی کوڈ بی پوٹینشلی ڈینجرس ٹو ادرز ایز ویل. اور آپ اس کو اگر ایسے لیبل کر دیں گے اور اس کو لیگلی اس طرح سے پروٹیکٹ کر دیں گے یہ کہہ کر کے جی وہ مینٹلی انسٹیبل ہے, تو دس از ناٹ دا رائٹ وے. یا اس کو اگر ایسا ہے بھی تو اس کا پھر ریہیب میں ہونا بہت ضروری ہے. بالکل. لیکن رضا رومی ایک مسئلہ اور ہے نا, اگر کسی مسلمان کا ایسے واقعے سے تعلق نکل آئے, کوئی مسلمان اس میں انوالو ہو, اس سے تو دنیا ذہنی مریض نہیں کہتی ہے, اس کا تو فوراً لیبل لگ جاتا ہے کہ دہشت گرد ہے, کیونکہ 9/11 کے بعد دہشت گردی کو جوڑ دیا گیا اسلام کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. یہ جو ہے 9/11 کے بعد سے, بلکہ اس سے تھوڑا پہلے ہی جو ہی یہ کمیونزم کا جب زوال آیا تو اس کے بعد مغرب کو ایک نیا دشمن چاہیے تھا, اور ان کو وہ اسلام یا انتہا پسندی, اسلامی انتہا پسندی جس کو کہتے ہیں, وہ ان کو مل گیا. لیکن اس بار جو اچھی چیز ہوئی ہے, تھوڑی سی قدرے بہتر ہوئی ہے کہ نیوزی لینڈ کی جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے باقاعدہ اس کا اعتراف کیا, اور اپنی تقاریر میں بھی انہوں نے اس کو دہشت گرد بھی کہا, اس سفید فام آدمی کو, اور اس پورے واقعے کو دہشت گردی کا واقعہ بھی کہا. اور اس بار تھوڑی سی تبدیلی ہم نے دیکھی کہ مغربی میڈیا میں بھی کچھ حلقے ایسے ہیں جنہوں نے اس کو ٹیررسٹ کہا, اگرچہ کہ میجورٹی ابھی بھی وہی جو ہے وہی لائن لے رہی ہے کہ بھئی اس کی دماغی صحت ٹھیک نہیں تھی, یہ تو بڑا پیارا بچہ تھا, بلونڈ بوائے تھا, اینجل تھا, یعنی کہ ننھا فرشتہ کیسے مرڈر بن گیا. تو یہ تو ان کا بڑا کلیئر باعث ہے. بدقسمتی سے یہ باعث اس کی بھی تاریخ میں آپ کو پتا ہے کہ سینکڑوں سالوں کی تاریخ ہے جو عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان جو چپکلش رہی ہے اور جو جنگیں رہی ہیں. مگر آج کے حوالے سے یہ بات ضرور ہے کہ یہ جو ہے ایک بہت بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے. اور خصوصاً دیکھیے اب امریکہ میں تو مسلمانوں کی تعداد بالکل آٹے میں نمک کے برابر ہے, 1% سے بھی کم ہے آبادی کے, اگرچہ کہ یورپ میں تو ان کی تھوڑی بہت زیادہ ہے, جرمنی میں یا دیگر جگہوں پہ, یہاں پہ تو بہت کم ہے. لیکن وہی باتیں جو ہیں جیسے کہ ہندوستان میں جو ہندوتوا لابی کہتی ہے کہ جی یہاں پہ مسلمان ٹیک اوور کر لیں گے, وہ یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے, وہی نیریٹو یہاں پر بھی دہرایا جاتا ہے. اچھا رضا, نفرت انگیز جو تقاریر ہوتی ہیں, ایسی سپیچز جو ہوتی ہیں, وہ اس کو بڑا انتہا پسندی کو جنم دیتی ہیں. ہمیں ریئلائزیشن ہوئی, ہم نے نفرت انگیز تقاریر اور اس طرح کے مواد ہم نے اس پر لگا دی پابندی. آپ کو لگتا ہے کہ باہر کی دنیا کو بھی یہ ریئلائزیشن ہے اور اس طرح کے اقدامات وہ اٹھائیں گے, اسپیشلی کل کے واقعے کے بعد؟ دیکھیے ان کو بالکل اٹھانے پڑیں گے. یہ تو جو ہے اس طرح کی دہشت گردی جو ہے وہ کسی بھی حکومت یا کسی بھی معاشرے کے لیے ایک بیماری ہوتی ہے, ایک سنگین مسئلہ ہوتا ہے. لیکن یہ اس پہ وقت لگے گا, کیونکہ اگرچہ کہ یہاں پر بہت ساری اب آوازیں ہیں کہ یہ جو سفید فام اور یا سفید برتری کا جو بیانیہ ہے اور اس میں جو وائلنس آتا ہے اس کو ٹیکل کیا جائے, لیکن ابھی تک اس میں خاطر خواہ اقدامات کا باقاعدہ جو ہے آغاز نہیں ہوا, اور ان کو وہ کرنا پڑے گا. پاکستان نے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم نے اپنے جو ہے ماضی سے سبق سیکھا, نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ بنایا اور اب اقدامات بھی اٹھائے ہیں. لیکن بدقسمتی سے یہاں پر چونکہ آپ کو پتا ہے کہ مغرب میں خصوصاً یورپ اور امریکہ میں ریسزم ہے بہت زیادہ ہے, اور وہ وہ قوانین اور سوسائٹی کے سٹرکچرز میں موجود ہے. دیکھیے ابھی ہم نے مسلمانوں اور یہودیوں کی بات کی, جو یہاں پر سیاہ فام امریکی یا سیاہ فام لوگ یورپ میں جو ہیں, جو ان کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں آئے دن, وہ تو آپ اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے کیونکہ وہ میڈیا ان کا ذکر ہی نہیں کرتا. اب یہاں امریکہ میں جیلوں میں جو ہے تقریباً آدھے لوگ جو ہیں وہ ہسپانوی یا وہ سیاہ فام ہیں.
اور وہ ان کو بند کیا جاتا ہے بالکل, کوئی اور جو پولیس ہے وہ ان کو سڑک پہ کھڑے کھڑے مار دیتی ہے گولی سے. تو یہ ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے. لیکن آج کے حوالے سے میرے خیال سے اب اسلامی دنیا کو بھی, مسلمان ممالک کو بھی, اور جو مسلمان باہر رہتے ہیں, جو میڈیا کے اندر بھی ہیں, ان کو بھی اب یہ چاہیے کہ وہ بار بار باور کرائیں کہ بھئی آپ دنیا میں جا کے بم پھینکتے ہیں, ایک ملک دوسرا ملک تیسرا ملک اس کو انویڈ کرتے ہیں, اور جو آپ کے ہاں اپنا خود زہر پھیل رہا ہے اس کو تو ذرا روکیں. شام میں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, مسلمان مر رہے ہیں نا, تو کون کر رہا ہے؟ مغربی دنیا کر رہی ہے نا. اس چیز کی بھی ریلائزیشن ہونی چاہیے. ہلالی صاحب, امیگریشن کے خلاف آپ نہیں سمجھتے کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ ان کے خلاف نفرت انگیز رجحان کا جو ذمہ دار ہے, اس ٹرینڈ کا جو ذمہ دار ہے, جتنی تقاریر ڈونلڈ ٹرمپ نے کی وہی ذمہ دار ہے اس رجحان کو بڑھاوا دینے میں؟ بالکل ہیں ان میں, اور ان کو ہم, میرے خیال میں یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ جن کے کمیونٹیز باہر ہیں, اور ہمارے کوئی 4 سے 5 ملین لوگ باہر ہیں, ہندوستان کے اس سے 3 گنا 2 گنا 3 گنا زیادہ ہوں گے, 30-40 ملین لوگ ہیں جو ویسٹرن ملک اور دوسرے ملکوں میں ہمارے لوگ ہیں. ان میں ہمارا انٹرسٹ ہے, لاسٹنگ انٹرسٹ ہے, ابائڈنگ انٹرسٹ ہے. ہم ان ملکوں کو جا کے کہنا چاہیے کہ بھائی تم تو ہمارے جگہ آ کے کہتے ہو ہیٹ لٹریچر یہ وہ, اور ہمیں کہتے ہو اس کو پکڑو, ڈو مور. تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارے وہاں تو جیسے انہوں نے, رضا نے کہا کہ تمہارے تو صفوں میں یہ اینٹی امیگرنٹ فیلنگز ہیں, تم کیا کر رہے ہو؟ ایک دوسری بات میرے خیال میں بہت ضروری ہے شازیہ, کہ اب ہم نے تو ویزا کھول دیا ہے, جیسے آپ نے پتا ہے آپ کو, اب کوئی بھی ادھر آ سکتا ہے. 150 ملک میں لوگ آتے ہیں, ایئرپورٹ پہ لے لیتے ہیں, کیا پتا اور وائٹ سپریمیسسٹ ادھر بھی آ جائے, کیا پتا. تو میرا اپنا وجہ یہ ہے کہ ادھر ان ملکوں میں اور ادھر بھی آپ پلیز کنٹرول کریں ان لوگوں کو. ساتھ ساتھ نیوزی لینڈ کے پرائم منسٹر کو میں ڈیفینیٹلی داد دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑا زبردست ری ایکشن کیا. وہ خود گئی ادھر افسوس کرنے کے لیے. جو ہمارے لوگ جب ایسے واقعہ ہوتے ہیں, ہمارے پرائم منسٹر تو بس اپنے گھر میں ہی بیٹھ کے تقریریں کرتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں. وہ خود گئی ادھر, بڑی اچھی بات ہے. اور آپ نے ان کا سسٹم دیکھا کہ ایک دن میں اس کو پکڑ لیا, دوسرے دن میں وہ کورٹ میں پیش ہو گیا. یہ ہے طریقہ ان کے ساتھ نپٹنا. تو میرے خیال میں اب ہمیں کوآپریٹ کرنا چاہیے ان گورنمنٹس کے ساتھ جدھر ہمارے لوگ ہیں. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب, سوسائٹی ایسے سکھ لوگوں سے اویئر کیسے رہ سکتی ہے؟ اگر ظاہر ہے اب ایسا بندہ سوسائٹی میں ملتا ہے, لوگوں سے ملتا ہے, تو آئیڈیا تو ہو جاتا ہے نا کہ کس مائنڈ سیٹ کا بندہ ہے, تو لوگ کیسے اویئر رہ سکتے ہیں پھر؟ دیکھیں, اس میں جو کلاسیکل سمٹمز شازیہ ہوتی ہیں وہ بڑی ہڈن ہوتی ہیں, اور بڑی, چونکہ یہ دے پلان ایوری تھنگ ان اے ویری انٹیلیجنٹ وے, تو وہ ایک عام آدمی کے لیے ایزیلی فگر آؤٹ کرنا ضروری نہیں ہوتا. لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ پرسنالٹیز جو ہوتی ہیں یوزلی ایک تو اگریسو پرسنالٹیز ہوتی ہیں. نمبر 2, کہیں نہ کہیں ان کے ارلی چائلڈ ہوڈ ایکسپیرینسز بہت زیادہ بٹر ہوتے ہیں کسی بھی وے میں, اور اس کا یہ گرج جو ہے یہ پھر دوسروں سے لیتے ہیں, جس میں اس کی بہت سی ایگزامپلز ہیں. میں ایگزیکٹلی ریلیٹ نہیں کروں گی, لیکن یہ اپنا سارا اینگر ڈسپلیس کرتے ہیں. اور جس طرح ہلالی صاحب نے اور دوسرے ہمارے جو کو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جو سپیچز یا جو ایسی چیزیں جو نفرت انگیز جو بھی مواد ہوتا ہے وہ فردر اس چیز کو ایگریویٹ کرتا ہے. اگر آپ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہو تو ایک اسکول کے اندر بھی جو تھا اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا, جس میں کچھ اسکول بچوں کو جو ہے وہ ایگزیکٹلی مجھے اس کنٹری کا نہیں پتا, یا امریکہ تھا یا انگلینڈ میں تھا, جس میں کہ بچوں کو جو ہے وہ, تو اس طرح کی سپیچز یا یہ جو ہماری گیمز آج کل, میں اسپیشلی شازیہ مینشن کروں گی کہ ویڈیو گیمز جو ہیں ان کے اندر ایسا مٹیریل بہت دکھایا جاتا ہے, اور بچے اور ینگسٹرز دے آئیڈینٹیفائی themselves with them, اور وہ اس کو ایک ہیروئک ایکٹیویٹی میں لیتے ہیں, اور وہ سارا سمجھتے ہیں کہ, تو اگر آپ اس کی بھی بندے کی پوری اگر آپ دیکھیں تو اس نے اس کو بڑے ایک ہیروئک سٹائل کے اندر پوری اس نے ایکٹیویٹی کو انفارچونیٹلی ایگزیکیوٹ کیا ہے, بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ایگزیکیوٹ کیا ہے. تو the thing is, ایسے لوگوں کا اگین کورٹ میں پریزنٹ ہوا ہے واٹس ایور, لیکن ایسے لوگوں کو کھلے عام نہیں چھوڑا جا سکتا, اور جوڈیشری کو چاہیے جہاں بھی اس طرح کے انسیڈنٹس ہوں وہاں پر ان کے لیے ایک اسٹرکٹ پینلٹی ہونی چاہیے, اور یہ بھی دیکھ لیں کہ کیا وہ واقعی سائیکولوجیکل کیس ہے یا نہیں ہے. دس از ویری مچ. بہت شکریہ ظفر ہلالی صاحب. رضا رومی ہمارے ساتھ تھے. ڈمرین آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. پروگرام کے لیے فیڈ بیک ضرور دیتے رہیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.